ایپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے اور میٹ کہتی ہے کہ یور میجسٹی یہ پرنسس ڈورتھی ملینئر ہیں۔ کرنون کہتا ہے کہ کیا اس لڑکی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ امپیریئر کو پراپرلی گریٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ کیا اسے یہ نہیں سکھایا گیا؟ ڈورتھی من میں کہتی ہے کہ اس کے پاس تعلیم دینے کے لیے پیرنٹس نہیں تھے۔ میٹ بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، یور میجسٹی پرنسس بہت کلیور اور انٹیلیجنٹ ہیں۔ ہز میجسٹی کہتا ہے لیکن مجھے تو ایک چھوٹی اور مغرور بریٹ سے زیادہ اور کچھ نہیں لگتی۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ پرنسس پہلی دفعہ آپ کے سامنے آئی ہیں۔ وہ امپیریل کورٹ کے تمام آداب سے اچھی طرح واقف ہیں۔ میجسٹی پوچھتا ہے کہ تمہاری ایج کیا ہے؟ ڈورتھی بتاتی ہے کہ 8 ایئرس۔ میجسٹی کہتا ہے کہ اپنے بارے میں کوئی خاص بات بتاؤ۔ ڈورتھی کہتی ہے کہ گورنس فلیٹرڈ می، میرے بارے میں کچھ خاص بات نہیں ہے۔ گورنس کہتی ہے کہ یور میجسٹی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرنسس اپنی ایج کے مطابق بہت ہمبل اور پولائٹ ہے۔ پرنسس نے فیملی ملینئر کی ساری جینیالوجی یاد کر لی ہے۔ ہز میجسٹی کہتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ تم نے ملینئری فیملی کی ساری جینیالوجی یاد کر لی ہے؟ اگر ایسا ہے تو اسے پڑھ کر سناؤ۔ ڈورتھی کہتی ہے کہ یور میجسٹی مجھے یقین ہے کہ آپ کو ملینئری فیملی کی جینیالوجی سے بخوبی واقف ہیں۔ کیا ایسا ہے کہ آپ اسے نہیں جانتے؟ یور میجسٹی کہتا ہے کہ کیا تم میرا امتحان لے رہی ہو؟ ڈورتھی کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ڈورتھی کہتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ میرے علم کا امتحان لے رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم دونوں ہی جینیالوجی سے اچھی طرح واقف ہیں تو اسے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میجسٹی کہتا ہے کہ ڈورتھی کیا تم امپیریئر کے حکم پر سوال کر رہی ہو؟ ڈورتھی کہتی ہے نہیں، میں صرف آپ کے قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ آفٹر آل میری پیدائش کے بعد آپ کے پاس مجھے دیکھنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں بچا تھا۔ ڈورتھی کہتی ہے کہ میں صرف اپنا بہترین کر رہی ہوں ہم دونوں کا وقت بچانے کے لیے۔ میجسٹی کہتا ہے کہ گورنس صحیح کہہ رہی تھی۔ ڈورتھی کچھ ایسا بتاؤ جو تم حاصل کرنا چاہتی ہو۔ ڈورتھی من میں سوچتی ہے کہ اس سے پہلے تو اس نے مجھ سے کبھی ایسا سوال نہیں کیا۔ اگر یہ سوال یہ مجھ سے میری پاسٹ لائف میں کرتا تو میں بہت خوش ہوتی، لیکن اب میں اس آدمی سے کچھ نہیں چاہتی۔ لیکن میں امپیریئر کو منع بھی تو نہیں کر سکتی۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے نام پر بنی ہوئی فائنسٹ وائن چاہیے۔ وہ من میں سوچتی ہے کہ میں کچھ ایسا مانگوں گی جو مستقبل میں فائدہ مند ہو۔ میجسٹی کہتا ہے گورنس آپ نے اس بچی کو یہ سب کچھ سکھایا ہے؟ اس کی عمر کی لڑکیاں وائن کے بارے میں اس طرح کی بات کیسے کر سکتی ہے؟ میں نے ہر ہائنس کے سامنے کبھی الکوہل کا ذکر نہیں کیا۔ ڈورتھی کہتی ہے کہ گورنس نے مجھے نہیں سکھایا، میں نے اسے ایک کتاب میں پورٹریٹ آف بیبولا میں پڑھا تھا۔ میجسٹی من میں سوچتا ہے کہ ایک بچی جس کی ایج اتنی کم ہے وہ پورٹریٹ آف بیبولا جیسی مشکل کتاب کیسے پڑھ سکتی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے نام کی فائنسٹ وائن بنا دوں گا۔ چلو اب جینیالوجی آف امپیریئر فیملی پڑھ کر سناؤ۔ اگر ایک بھی نام غلط ہوا تو میں گورنس کو مجھ سے جھوٹ بولنے پر سزا دوں گا۔ ڈورتھی سوچتی ہے کہ میں نے اپنے والد سے اپنے ظالمانہ خصلتیں وراثت میں حاصل کی ہیں۔ ڈورتھی من میں سوچتی ہے کہ میں فاؤنڈنگ امپیریل فیملی کے سٹارٹ سے شروع کروں گی، جیسا کہ میں نے اس زندگی میں اچھا بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے مجھے کم سے کم گورنس کو تو بچانا ہی ہوگا۔ اگلے دن ڈورتھی خوش تھی کہ اس کا سامنا کرنون سے نہیں ہوا، جو کہ اس کا موڈ خراب کر دیتا ہے۔ ڈورتھی سوچتی ہے کہ اسے ہر اس چیز سے دور رہنا ہے جو اس کے اچھا بننے کے عہد میں رکاوٹ بنے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ اچھا بننا اصل میں کچھ نہ کرنا ہے۔ اتنے میں ہی رے ڈورتھی کا نام پکارتا ہے، لہٰذا وہ چھت کی طرف بھاگتی ہے اور اپنی گورنس سے کہتی ہے کہ وہ رے کو نہ بتائے کہ وہ کہاں ہے۔ رے اداس ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈورتھی کو اسپرٹ آف لائٹ کا استعمال سکھانا چاہتا تھا۔ اسپرٹ آف لائٹ کو ملینئرز کے لیے ایک یونیک بلیسنگ کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایک بہت دور کی کہانی ہے۔ ملینئرز کی طاقت جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس نے سورج کو طلوع کیا، اب انتہائی کمزور ہو چکی ہے۔
اور اب یہ صرف ایک چھوٹی آگ چلانے کے قابل رہ چکی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ملینئر پیدائشی طور پر اسپرٹ کو قابو نہ کر سکے، جیسا کہ ڈورتھی ملینئر، اور یہ لوگوں میں ڈورتھی ملینئر کو ناپسند کرنے کی وجہ بنی۔ اس کے ساتھ ہی ہم ڈورتھی کی پاسٹ لائف کی یادیں دیکھتے ہیں۔ نیچر کے خلاف اپنی بغاوت میں اور ریس حسد میں ڈورتھی زیادہ شدت سے جلنے لگی۔ اس نے اپنی تلوار کا استعمال کیا اور اسپرٹ سے طاقت چھین لی۔ تخت پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی خون آلود تلوار سے مائتھولوجی کے دور کا اختتام کیا اور ہیومینٹی کے دور کا آغاز کیا، لیکن وہ ناکام رہی اور چند سال بعد ظلم کی جرم میں ماری گئی۔ اس کا زوال شاید اس کے غرور کی سزا تھا۔ پریزنٹ میں واپس آتے ہیں۔ رے اداس تھا کیونکہ وہ اپنی دوست کا تعارف ڈورتھی سے کروانا چاہتا تھا۔ ڈورتھی راستے سے مڑتی ہے لیکن وہ ٹکرا کر گر جاتی ہے۔ وہ اوپر دیکھتی ہے تو اسے ایک بچے کا چہرہ نظر آتا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس سے اس نے اپنی پاسٹ لائف میں سب سے زیادہ محبت کی تھی اور اس نے ڈورتھی سے سب سے زیادہ نفرت کی تھی۔ تھیون کہتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم کھڑی ہو سکتی ہو؟ وہ من میں سوچتی ہے کہ جس دن سے میں واپس آئی ہوں میں تمہیں ایک دن کے لیے بھی بھول نہیں سکی۔ تھیون پکارتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ ویٹ فار نیکسٹ ایپیسوڈ۔